کسی بھی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو غیر ضروری طور پر یا زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کرے، خواہ وہ اسلامی حکومت میں، اسلامی ملک میں رہ رہا ہو یا غیر اسلامی ملک میں رہ رہا ہو۔ اس بات کا ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ جب زور زبردستی دین میں نہیں ہے اور اس بات کی وضاحت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دی ہے، تو اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا بھی ہے تو گویا وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور طریقے کے خلاف کر رہا ہے، اور اس کا عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا، اس کے عمل کی اس کو قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ اس سلسلے میں اس کی گرفت کی جائے گی اور اس کی پکڑ ہوگی۔ اور ایسے لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے جو زور زبردستی کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ان تمام غیر مسلم بھائیوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا عمل اسلام میں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ پوری بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ہم کچھ تفصیل انشاءاللہ اسی درس میں آگے دیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے خود کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے اور ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بھائیوں کا مختلف موقعوں پر جو خیال رکھا ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ ایک یہودی بچہ بیمار ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے پہنچتے ہیں، اس کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس کی عیادت کرتے ہیں۔ تو ہم غیر مسلم بھائیوں کے بیمار پڑنے پر اگر وہ ہمارے شناسا ہیں، جاننے والے ہیں، تو ان کی عیادت کرنے بھی جائیں گے۔ یہ بھی ہمیں اسلام نے تلقین کی ہے، یہ بھی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ زور زبردستی کے سلسلے میں کوئی عمل اسلام میں مقبول نہیں ہے، اور ہمیں زور زبردستی کے عمل سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ اور ایسے جو لوگ مسلمانوں کے تئیں یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام میں زور زبردستی ہے یا زور زبردستی سے اسلام کو پھیلایا گیا ہے، ان تک ہمیں صحیح اسلام کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وضاحت کے ساتھ فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ ہدایت واضح ہے، گمراہی واضح ہے۔ عمل کرنے والا عمل کرے گا اور نہیں عمل کرنے والا عمل نہیں کرے گا، لیکن ہم زور زبردستی کسی بھی حالت میں نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا کام ہے پیغام کو پہنچانا، لوگوں کو قانع کرنا، ان کے دلوں کو جیتنا، محبت کے ساتھ ان تک اسلام کا پیغام پہنچانا۔ اگر کوئی مانتے ہیں تو فبہا، نہیں مانتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ پھر بھی اسی اچھے اخلاق کا برتاؤ، اسی اچھے حسن سلوک کا برتاؤ اور اسی انصاف کا برتاؤ کریں گے، اور ان کے دینی حقوق کا اس حالت میں بھی بھرپور خیال رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 99 میں فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، کہ رسول کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے۔ قرآن میں صاف اور واضح انداز سے آپ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رسول کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے۔ تو جو رسول کے ماننے والے ہیں، جو رسول کے متبعین ہیں، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہوئے اور قرآن کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے صرف اسلام کے پیغام کو پہنچانا ہے ان کی ذمہ داری، اور کسی طرح کا کوئی زور زبردستی کہیں بھی ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ غاشیہ آیت نمبر 21-22 میں فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، کہ آپ نصیحت کریے، یقیناً آپ نصیحت کرنے والے ہیں اور آپ ان پر داروغہ نہیں۔ جب نبی کو منع کیا گیا ہے کہ کوئی زور زبردستی نہ کریں، تو نبی کے کسی متبع کے لیے بھی قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے جن غیر مسلم بھائیوں تک یہ بتایا گیا ہے یا یہ زہر ان کے ذہنوں میں گھولا گیا ہے کہ مسلمان زور زبردستی کرتے ہیں، ان کو قرآن کی ان آیات کو پڑھنا چاہیے، نبی کی زندگی کے ان واقعات کو دیکھنا چاہیے، اور صحابہ کرام کے عمل کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کو ایک واقعہ صرف حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہم بتانا چاہیں گے۔ ایک نصرانی بوڑھی عورت کے پاس سے گزرتے ہیں اور اسے دعوت دیتے ہیں اسلام کی، اور کہتے ہیں اسلمی تسلمی، کہ اسلام لے آئیے، آپ امن سے رہیے گا، بعث اللہ بالحق محمدن، اور اسے پھر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ بڑھیا جواب دیتی ہے وَأَنَا أَمُوتُ الْآنَ،
کہ اب تو میں مرنے کے وقت میں ہوں اور میں جس مذہب پر ہوں اسی مذہب پر باقی رہوں گی، میں اسلام قبول نہیں کروں گی، تو حضرت عمر نے کسی طرح کی زور زبردستی نہیں کی، بس یہ کہا فقال عمر اللہم اشہد، کہا کہ اے اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی حکومت میں ایک بڑھیا تک پیغام پہنچایا، اور اس بڑھیا نے نہیں مانا، اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی۔ یہ وہ تعلیم ہے جو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کرام کی زندگی سے اور اسلاف کی زندگی سے ملتی ہے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔